मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनु उमय्या की हुकूमत के खात्मे के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास का कयाम अमल में आया, जो कि करीब करीब 5 सदियों तक कायम रही। और इस जमाने में बगदाद न सिर्फ इल्म हिकमत का घर तस्वुर होता था, बल्कि इसका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों में भी होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा ने कुव्वत व हशमत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फितरत के इस असूल यानी हर कमाल रज़वाल के तनाजुर में जब 8वें खलीफा मोतसम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने महज हवस इक़्तिदार को अपना मतमाए नजर बना लिया, तो हलाकू खां के हाथों इसका भी खात्मा हो गया। और ये तारीख इस्लाम का वो खूनी बाब है जिसको रकम करने के लिए शेर का कलेजा दरकार है। लेकिन चूंकि आज का हमारा मौजू खिलाफत उस्मानिया है, जिसने इसी राग से जन्म लिया, सो हम इसी तक महदूद रहते हुए अभी इससे सरफे नजर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऐन उन लम्हात में जब बिला लिहाज उम्र जिन्स मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों को सैराब कर रहा था और तातारियों ने सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी हराम कर दी थी कि एक दीनदार घराने में एक बच्चे ने आंख खोली और उसके वालिदैन ने नौमौलूद का नाम उस्मान रखा, जिससे उन नामेहरबान मौसूमों में हर मुमकिन हद तक अच्छी तरबियत की गई। और जब वो जवानी की हदूद में पहुंचा तो उसने अपना रूहानी ताल्लुक एक दरवेश खुदा मस्त से कायम कर लिया। और फिर एक दिन इसने ख्वाब देखा कि उसके मुर्शद के सीने से एक चांद निकलकर उस पर साया फगन हो गया है। साथ ही उसने देखा कि उसके कदमों से एक दरख्त ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते न सिर्फ जवान हो गया, बल्कि उसकी शाखों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और उसी की कोख से उसने 4 दरियाओं और 4 पहाड़ों को भी निकलते देखा। ख्वाब से बेदारी के बाद जब उस्मान ने ये ख्वाब अपने पीरो मुर्शद के सामने बयान किया तो उन्होंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपने दीन के लिए चुन लिया है। नाज़रीन ग़रामी, ये 1299 का साल था जब फितरत ने उस्मान को दौलत उस्मानिया कायम करने की कुव्वत बख्शी। ये नौज़ाइंदा इस्लामी मुमलिकत इस बाज़ंतैनी हुकूमत के पड़ोस में कायम हुई, जिसको आज हम अहले रोम की हुकूमत से मौसूम करते हैं। काबिल कदर नाजरीन, उस्मान, जिसको तुर्क आज भी गाजी उस्मान के नाम से याद करते हैं, का अहदे हुकूमत एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें अदल व इंसाफ की हुक्मरानी थी। गाजी उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाली कई सदियों तक कायम रही। ये अजीम हुक्मरान जब 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने मौत से कबल अपने बेटे और खान को जो नसीहत की, वो आज भी कुतुब तारीख में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत में मौजूद है। उसने कहा कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सरबुलंद रखना और हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहना। उसने कहा कि मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़े हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम रहेगा। और फिर उसके बाद 627 साल तक दौलत उस्मानिया पर इस्लामी खिलाफत कायम रही, जिस दौरान कई एक नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसकी आबियारी करते हुए उसे दुनिया की एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और फिर आने वाले वक्त ने साबित किया कि उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरियाए दीनवब शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे, जो कि बाद उसकी कलम रो का हिस्सा बने। नाज़रीन ग़रामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि 1922 में उस वक्त खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल अक़वामी मुआहिदे की रूह से खत्म कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामी हुकूमती मरकज की छतरी से निकलकर अलहदा तशख़्ख़ुस की हामिल हो गई। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुआहिदे के बारे में आगाह हों, जिनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनको जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप दुनिया के मौजूदा हालात और उसमें आलम इस्लाम के हालत ज़ार के बारे में बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। जब पहली जंगी अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद इत्तेहादी ममालिक, जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं, ने तुर्क सुल्तान से मुआहिदे में ये शर्तें मनवाई, जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम जाती इमलाक को जब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया, जो कि 3 बर्रे आज़मों पर फैली थी, को तोड़ दिया गया। और आप इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना चाहें
تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی، جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی، کو استعمال نہیں کرے گا اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری۔ اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد پرآشوب اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے، جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت، جو کہ مرد حر طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے، ہر چند کے گزشتہ 1 صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہے۔ بلکہ اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین ہی سے کی گئی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردغان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور شاید اقبال کا اس شعر کی تفسیر آمدہ برسوں میں آنے والی ہے: اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید 1 صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف مراجعت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین ہے مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہیں۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی،
جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے. وتکون ما شاء اللہ تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو. پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت سے دور ہوگا. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے یقین آئے، آخر 12 خلفاء کی تعداد ان میں سے پوری ہوئی. ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. وتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا. ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہیں، یورپین کولونیلزم. کہیں انگریز ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے. اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ. ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے. تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہے. مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا. یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی. بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا. حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا. جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے. پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ناظرین گرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس زیاں جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نقیب بن سکے.